صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہنے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر۔ پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح یہ الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔